اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعلم عدد قطر الامطار۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں تمہارا وہ رب ہوں جو بارش کے سارے قطرے کی تعداد کو جانتا ہوں۔ اب زمین پر جتنی بھی بارش ہو رہی ہے اس کی رفتار کو کنٹرول کرنا، ایک ایک قطرے کو کنٹرول کرنا، یہ رب کی بس کی بات ہے۔ یہ میرا اور آپ کا رب ہے جو اتنا کچھ کر کے نہ تھکتا ہے نہ چوکتا ہے۔ چوکنا یعنی غلطی کرنا، پھر یہ کتنے قطرے برس رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب نظام اس بادشاہ نے بنایا، اس نے چلایا، اس پر قابو رکھا۔ کیا وہ ہمیں نہیں قابو کر سکتا؟ میری میں جتنے ہیں کوئی بھی نافرمانی نہ کرے، کوئی عورت بے پردہ نہ ہو، کوئی نوجوان مستی نہ کرے، کسی ہوٹل میں شراب نہ پیے، کہیں زنا نہ ہو، کہیں جوا نہ ہو، کوئی بے نمازی نہ ہو۔ کیا یہ مشکل ہے اللہ کے لیے؟ انتم اشد خلقا ام السماء۔ ترجمہ یہ ہے کہ تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا بنانا مشکل ہے، لیکن اللہ کہہ کیا رہا ہے تمہیں قابو کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو قابو کرنا زیادہ مشکل ہے؟ بناہا، میں نے اس کو بنایا، رفع سم کہا، چھت کو اٹھایا، فسواہا برابر کیا، واغطش لیلہا رات کو لایا، واخرج ضحاہا دن کو لایا، والارض بعد ذلك زمین کو بچھایا، اخرج منها ماءها ومرعاها زمین سے پانی نکالا، چارہ نکالا، والجبال ارساها پہاڑوں کو گاڑ دیا، متاعا لکم ولانعامکم تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ جو اللہ پہاڑوں کو گاڑ کے قابو میں رکھے، بارش کے قطرے پر اپنا طاقت کو ظاہر کر کے دکھائے، آسمان جیسی بڑی مخلوق کو قابو کر کے دکھائے، وہ 6 فٹ کے انسان کو قابو کیوں نہیں کر سکتا؟ تو میرے بھائیوں، ہمارے لیے امتحان ہے بڑا زبردست، بڑا خوفناک۔ ایک ایک قول و فعل پر اللہ کی نظر ہے۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب اللہ ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر دے گا۔ بتاؤ، آسمان کو قابو کرنا زیادہ مشکل ہے یا انسان کو؟ یہ اللہ پاک ہمیں متوجہ فرما رہا ہے، قل کل یعمل علی شاکلتی، کہ کرو کرو، راستے کھلے ہوئے ہیں، گناہوں کے بھی، اچھائی کے بھی، برائی کے بھی، ایمان کے بھی، کفر کے بھی، سارے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ تمہیں اختیار دے دیا گیا ہے، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر اختیار کرے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ لیکن بتایا کہ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، کہ اپنے رب کو غافل مت سمجھو، وہ غافل نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم موت سے پہلے پہلے اپنے آپ کو غفلت سے نکالیں اور سارے دنیا کے انسانوں کو بھی غفلت سے نکالیں، کیونکہ ہمارا مسئلہ صرف اپنی ذات کے ساتھ متعلق نہیں ہے، ساری دنیا کے انسانوں کا مسئلہ ہے، اور خاص طور پر اس امت کا مسئلہ ہے۔ جب اکثریت میں نافرمانی آئے گی تو اللہ پاک کے عذاب کے دروازے کھلیں گے، اور جب اکثریت میں فرما برداری آئے گی تو اللہ پاک کے رحم و کرم سے فضل کے دروازے کھلیں گے۔ اس لیے ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ میرے بھائیوں، اپنی ذات کے لیے توبہ کریں اور لوگوں سے بھی توبہ کروائیں، اپنی میری کا ماحول آپ ایسا بنائیں کہ کوئی بھی یہاں کر گناہ کی جرات نہ کر سکے۔ فضائیں ایسی بنائیں کہ میری کے باشندے کہ کوئی یہاں آوارگی نہ ہو، فحاشی نہ ہو، بے حیائی نہ ہو۔ پہاڑوں کے لوگ تو نیک فطرت ہوتے ہیں، جہاں دنیا کی چمک دمک زیادہ ہو وہاں لوگ اکثر اندھے ہو جاتے ہیں، وہ اپنی گناہ اور اپنی گندگیاں لے کر آپ کی پاک وادی کو بھی گندا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہے، اکثر یہاں ہمارے ہی بھائی، ہماری ہی بیٹی، ہماری ہی بیٹے، ہماری ہی بہن۔ اگر کوئی مسلمان بگڑتا ہے تو میرا ہی قصور ہے، میرا ہی بھائی ہے، میرا ہی بیٹا ہے، میری ہی بہن ہے، میری ہی بیٹی ہے۔ جیسے اپنے بیٹے کا درد سینے میں اٹھے، ایسے ہی اپنے مسلمان بھائی کا درد سینے میں محسوس کرے۔ اپنے بیٹے کا درد سینے میں جیسے اٹھتا ہے، ایسے ہی ہر مسلمان بیٹے کا درد اپنے سینے میں محسوس کرے۔ جیسے اپنی بیٹی کا درد سینے میں اٹھتا ہے، ایسے ہی ہر مسلمان بیٹی کا درد اپنے سینے میں محسوس کرے۔ میرے بھائیوں، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے 100 سال انگریز کی غلامی دیکھی ہے، پھر 100 سال کے بعد وہ خود تو چلا گیا، لیکن ہماری نسلوں کو ذہنی اعتبار سے غلام بنا گیا۔ آزاد ہو کر بھی ہم غلام رہے، ان کی غلامی سے نکل نہ سکے۔ ان کی معاشرت، ان کی تہذیب، ان کی زندگی ہمارے معاشرے میں رچ گئی، گندے نالے کی طرح پھیل گئی۔ گندے نالے کا پانی نکل آئے تو پاک پانی کو بھی گندا کر دیتا ہے۔ جب گندے پانی کا گڑھ ابلنا شروع ہوتا ہے تو شفاف چشمے بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ دین اسلام کی پاکیزہ زندگی میں جو مغربی تہذیب کے گندے گڑھ ابل کر آئے وہ ہماری زندگی کو بھی بہا لے گئے۔
تو میرے بھائیوں، میں سب بھائیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو بدلیں اور آنے والے مسلمان بچے بچیوں اور بوڑھوں سے بھی توبہ کروائیں۔ اللہ پاک جب ناراض ہوگا تو پھر نہیں دیکھے گا کہ ہوٹل والا ٹھیک تھا، ہوٹل میں آنے والا شرابی تھا۔ جب عذاب کا کوڑا برستا ہے تو پھر سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوبصورت وادی عطا فرمائی ہے، آپ کو خوبصورت ٹھنڈا موسم مرحمت فرمایا ہے، اس کا شکریہ ہے کہ آپ لوگ یہاں آنے والے ہر ایک کو اللہ کا شکر گزار بندہ بنائے۔ آمین۔